بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اینٹی کرپشن پنجاب، جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی رہنما ایسا نہیں ہے جس کے خلاف کارروائی نہ کی اور نگران حکومت کا اعلی کار بنی ہوئی تھی، اس اینٹی کرپشن پنجاب کو عدالتوں میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی کچھ کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور باقیوں کی جو رد ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور ایسے کون سی عدالت میں شواہد جمع کروائے گئے تھے جس کی بنیاد پر یہ ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جج نہ ہونے کی وجہ سے GHQ حملہ کیس معاملہ لٹک گیا ہے اور 5 ماہ ہو گئے ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں اور جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج وہ ٹرانسفر ہوئے تھے، نئے جج آئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے چالان بھی اور باقی جو 55 کے قریب مقدمات ہیں جو لٹک گئے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کے 10 مقدمات ہیں، اغوا برائے توان اور دہشت گردی کے 55 مقدمات ہیں جن پر سماعت نہیں ہو رہی۔ راولپنڈی کی 3 اہم عدالتیں ججز سے طویل عرصے سے محروم ہیں اور اب جج نہ ہونے کی وجہ سے GHQ حملہ کیس بھی لٹک گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت، اینٹی کرپشن کورٹ اور FIA کورٹ میں ججز تعینات نہیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں صرف ثانیہ 9 مئی کے 10 مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں اور ان میں کارروائی نہیں ہو رہی۔ FIA عدالت میں جج نہ ہونے سے FIA سائبر کرائم، انسانی اسمگلنگ کے 67 کیسز لٹک گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج نہ ہونے سے پولیس افسران، پٹواریوں اور سرکاری ملازمین کے خلاف کرپشن کے 98 مقدمات التوا کا شکار ہیں اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ چونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کافی کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا ہوا ہے GHQ حملہ کیس میں، اس میں بڑی تعداد میں ان کی ضمانتیں ہیں، وہ ڈیوٹی جج کے پاس جاتی ہیں، ڈیوٹی جج سنتے ہیں نہیں سنتے، اور چالان جمع ہونا ہے، جن کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں ان کے خلاف چالان جمع ہونا ہے، وہ چالان بھی جمع نہیں ہو رہا اور کارروائی بھی آگے نہیں بڑھ رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ برائے مہربانی ججز کی تعیناتی کی جائے تاکہ جو مقدمات ہیں، 10 مقدمات صرف 9 مئی کے سے متعلق ہیں، GHQ حملہ کیس، اور باقی جو مقدمات ہیں تو وہ ساری کارروائی رکی ہوئی ہے، چالان رکے ہوئے ہیں، ریمانڈ رکے ہوئے ہیں، ساری کی ساری کارروائی رکی ہوئی ہے، ضمانتیں رکی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ برائے مہربانی ججز کو تعینات کیا جائے۔ دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جج صاحبہ ہیں، ابر گل خان صاحبہ، انہوں نے ضمانت دی ہے، انہوں نے ضمانت نہیں دی، یہ ارشد جاوید صاحب ہیں، یہ نئے جج ہیں۔ اعجاز بھٹر صاحب کی جگہ پر وہ جج تعینات ہوئے تھے۔ اعجاز بھٹر وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے تمام ضمانتیں خارج کی تھیں، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا، ان کو ہٹا دیا گیا بطور جج ATC لاہور، اور ان کی جگہ ارشد جاوید صاحب تشریف لائے۔ تو ارشد جاوید صاحب نے 9 پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان تھے ان کی ضمانت منظور کی ہے، اور 55 ملزمان کی جو ضمانتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہیں ان کی ضمانتیں مسترد کی ہیں۔ 9 جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اس میں ایک سابق MN ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، صنم جاوید کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور باقی یہ 9 کے قریب یہ وہ کارکنان ہیں جو جناح ہاؤس حملہ کیس میں جن کی جو اس دن کی لوکیشن ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس نہیں تھی، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج میں جو انوالو نہیں تھے ان کو یہ ضمانت کا ریلیف دیا گیا ہے۔ باقی ختیجہ شاہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہیں اور قائدین ہیں ان کی ضمانتیں مسترد کر دی ہیں۔ اس میں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی عدالت کی حد تک وہ ضمانت نہیں ہونی تھی، اور وہ ضمانت خواتین کی حد تک لاہور ہائی کورٹ سے ہوگی، اور جو مرد ہیں، میل ہیں، ان کی حد تک جو ضمانت ہے جیسے محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہے، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ ضمانت دے گی۔ وہاں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں تو وہ خواتین کی حد تک تو شاید ریلیف دے دیں، لیکن جو میل ہیں ان کی حد تک ریلیف مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے نہ ملے، اور یہ معاملہ ان کی حد تک چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور قاضی فاضل صاحب کی عدالت میں جائے اور وہاں جا کے ضمانتیں ہوں،
تو دیکھنا یہ ہے کہ چلان جمع ہوتا ہے، اور چلان میں اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس میں سزائیں سنا دی جاتی ہیں تو یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، چونکہ اس کی وجہ سے پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جو لیڈرشپ ہوگی وہ سزا یافتہ اگر ہو جائے گی، وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کے لیے پھر کیسز کو لے کے چلنا، چونکہ انہوں نے جب چلان جمع کروایا ان کی پہلی کوشش ہونی ہے جیل ٹرائل کی۔ جیل ٹرائل میں انہوں نے 1 ماہ کے اندر اندر پورا ٹرائل مکمل کر کے اور اس پر جو سزائیں ہیں وہ سنا دینی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی شوگر ملز اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پرویز الہی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابھی صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ مچلکے جمع کروا کے رہا ہوں اڈیالہ جیل سے، اور پھر ان کو لاہور لایا جائے۔ وہیں پہ ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف اینٹی توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، اور پی ٹی آئی صدر پرویز الہی کے وکلاء کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب کی عدالت میں، اور اس پر بھی امید ہے کہ 25 ستمبر کو اس کے اوپر سماعت ہو جائے۔ تو اس میں بھی یہی استدعا کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو سہیل ظفر چٹھا جانتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی لاہور ہائی کورٹ اور آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، جب اتنی بڑی کارروائی صرف اس وجہ سے تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود کیسے گرفتاری ہوئی ہے، تو پھر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کیسے گرفتار کر رہے ہیں، اور 2 مقدمات میں اب تک گرفتار کر چکے ہیں، اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہو چکی ہے۔ تیسرا یہ مقدمہ ہے شوگر ملز اسکینڈل کیس، جس میں ان کے جو شریک ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، ابھی تک اس مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا، اس مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا پرویز الہی کو۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن علی رضا وان نے شریک ملزم ڈاکٹر خرم شہزاد سمیت 4 ملزمان کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی وضع منظور کی ہے۔ سابق ڈپٹی سیکرٹری صنعت ڈاکٹر خرم شہزاد، سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی صنعت رؤف پرویز، سرکاری افسران نواز چیمہ اور عماد الدین کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں ملزمان کی جانب سے عامر سعید راں اور مختار احمد رانجھا ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ ملزمان نے جیل سے اپنے وکلاء کی وساطت سے رہائی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ ایف بی آر نے عدالت میں بتایا کہ ملزمان نے شوگر ملز کا پیداواری کوٹا بڑھایا، جس سے پرویز الہی اور مونس الہی کے رحیم یار خان ملز کو فائدہ دیا گیا۔ اس پر ملزمان کے وکیل نے کہا کہ پیداواری کوٹا بڑھانے سے تمام شوگر ملز کو فائدہ ہوا، وہ صرف کوئی پرویز الہی کے شوگر مل کو فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ پرویز الہی کے علاوہ باقی جو لوگ تھے ان کو بھی اس میں فائدہ ہوا، اور وہ پھر وزارت جو صحت تھی اس کا کیا اس سے تعلق تھا، یا وزارت خوراک کا اس سے کیا تعلق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس بنیاد پر ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ اور عدالت کی جانب سے جب اب شریک ملزمان کی ضمانت منظور ہو جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رائے ممتاز کی ضمانت منظور ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور وہ مقدمہ تھا غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، جس کی ضمانت بعد از گرفتاری اینٹی کرپشن عدالت میں پینڈنگ ہے پرویز الہی کی، اور اس میں ضمانت کا انتظار کر رہے ہیں پرویز الہی، تاکہ وہ پھر جو 18 مارچ کا ان کا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وہ اپنے جمع کروائیں، روبکار جمع کروائیں اور وہاں سے رہا ہوں۔ تو اس میں رائے ممتاز کی چونکہ ضمانت منظور ہو گئی لاہور ہائی کورٹ سے، تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت پھر ان کی جو ضمانتیں ہیں پرویز الہی کی وہ اینٹی کرپشن عدالت سے منظور ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جب شوگر ملز اسکینڈل میں یہاں سے 4 ملزمان کی اینٹی کرپشن کی عدالت سے 4 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، تو آگے بھی کارروائیاں ایسے ہی چلائی جائیں گی۔ جبکہ دوسری جانب اینٹی کرپشن پنجاب، جس کا میں نے ذکر کیا سہیل ظفر چٹھا، ان کی جانب سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزراء ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، کوئی بھی جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے، وہ کسی چھوٹے بڑے عہدے پر رہا ہے، ان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بنائے، اور جو کہا جاتا تھا کہ نیب کام کرتا ہے، نیب ترامیم کی وجہ سے وہ کام شاید نہ کر سکا جو کام اینٹی کرپشن نے کیا، اور انہوں نے کوئی بھی ڈیرہ غازی خان میں دوسری جانب جو عثمان بزدار تھے، باقی لوگوں کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے رہے۔ اب انہوں نے وکلاء کے خلاف اینٹی کرپشن نے، اب اینٹی کرپشن بیسیکلی اس کا کام ہوتا ہے اینٹی کرپشن کا کہ یہ کام جو سرکاری افسران ہیں، اب سرکاری افسران کے ساتھ اگر کوئی کرپشن میں ساتھ ملوث ہو تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، لیکن اصل کام ان کا سرکاری افسران یا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف مقدمات ہے۔ لیکن اب انہوں نے
وکلا کے خلاف بھی مقدمات۔ یہ وہ کون سے وکلا ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہیں، زیادہ جڑے ہیں، ان کی میجورٹی ہے، یا جس طریقے سے جو پرویز الہی کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو وکلا ہیں ان کے خلاف انہوں نے کارروائی تیز کی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر بہت دفعہ جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، میٹنگز بھی ہوئیں اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ کہ آپ مہربانی کر کے وکلا کے خلاف مقدمات تو نہ درج کریں۔ اگر وکیل کسی کی طرف سے پیش ہوتا ہے تو آپ وکیل کے خلاف بھی جڑ جاتے ہیں، آپ وکیل کے خلاف مقدمات بنا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات چلتے آ رہے تھے جو اب کے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں، اور وکلا اور اینٹی کرپشن حکام میں جو آپس میں چیزیں بہتر ہونے کی امید تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور آج وکلا کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 25 ستمبر سوموار والے دن سے اینٹی کرپشن کے اہلکاروں کی عدالتوں میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی اینٹی کرپشن کا جو ملازم ہے وہ عدالتوں میں پیش، اور کوئی اہلکار ہے اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اینٹی کرپشن نے وکلا برادری کو جو ٹارگٹ کا رکھا ہے اس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے اور اس پر یہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے وکلا نے کہا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایکشن لیں گے اور اتنی بڑی کارروائی کی بات کی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں 25 ستمبر سے کس لیول پر یہ کی جاتی ہے، اسٹرائک کی جاتی ہے، اور کس لیول پر جو اینٹی کرپشن ہے پنجاب اس کے اہلکاروں کے خلاف قانونی ایکشن لیا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔